السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام حضرت مفتی اعظم مولانا محمد کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور اور مقبول کتاب ہے۔ یہ کتاب مسلمان بچوں اور بچیوں کی مذہبی تعلیم کے لیے لکھی گئی تھی، لیکن یہ کتاب چھوٹے بڑے ہر عمر کے آدمیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ اس کتاب کے 4 حصے ہیں اور اس کتاب کو سوال اور جواب کے انداز میں لکھا گیا ہے۔ اصل کتاب اردو زبان میں ہے، ہندی جاننے والے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس مقصد سے اس کا ہندی ایڈیشن چھاپا گیا ہے۔ تعلیم الاسلام، پہلا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم تعریف کرتے ہیں اس اللہ کی جو بہت بڑے مرتبے والا ہے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سوال: تم کون ہو؟ یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب: مسلمان۔ سوال: مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے یا تمہارے مذہب کا کیا نام ہے؟ جواب: اسلام۔ سوال: اسلام کیا سکھاتا ہے یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں؟ جواب: اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسلام سچا دین ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے۔ سوال: اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ جواب: اسلام کا کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کو کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید کہتے ہیں۔ سوال: کلمہ شہادت کیا ہے؟ جواب: کلمہ شہادت یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوال: ایمان مجمل کیا ہے؟ جواب: ایمان مجمل یہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور خوبیوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے سارے حکموں کو قبول کیا۔ سوال: ایمان مفصل کیا ہے؟ جواب: ایمان مفصل یہ ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ سوال: تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جواب: ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمانوں اور زمینوں اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ جواب: اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ سوال: جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: انہیں کافر کہتے ہیں۔ سوال: جو لوگ خدا تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا 2-3 خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ سوال: مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ جواب: مشرکوں کو بخشا نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب دکھ میں رہیں گے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر ہیں، ہم ان کی امت میں ہیں۔ سوال: ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جواب: عرب کے دیش مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال: آپ کے والد اور دادا کا کیا نام تھا؟ جواب: آپ کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ سوال: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے درجے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ جواب: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درجے میں اور سب پیغمبروں سے بڑے ہیں اور اللہ کی ساری مخلوق سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر کہاں رہے؟ جواب: 53 سال کی عمر تک آپ شہر مکہ معظمہ میں رہے، اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے، پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سوال: اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے؟ جواب: جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدا کا بھیجا ہوا رسول یعنی پیغمبر مانیں اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو اونچا سمجھے اور آپ سے محبت رکھے
اور آپ کے حکموں پر چلے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ جواب: انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں سکھائی اور بتائی جو پیغمبر کے سوا اور کوئی آدمی سکھا اور بتا نہیں سکتا۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، خدا نے میرے اوپر اتاری ہے۔ سوال: قرآن مجید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک بار اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب: تھوڑا تھوڑا اترا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت، جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا۔ کتنے دنوں میں قرآن مجید اترا؟ جواب: 23 سال میں۔ سوال: قرآن مجید کس طرح اترتا تھا؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام آ کر آپ کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ سوال: آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ جواب: اس لیے کہ آپ امی تھے۔ سوال: امی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن اللہ نے آپ کو تمام دنیا سے زیادہ علم دیا تھا۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام کون ہیں؟ جواب: فرشتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم پیغمبروں تک لاتے تھے۔ سوال: مسلمان خدا تعالیٰ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ جواب: پہلا نماز پڑھتے ہیں، دوسرا روزہ رکھتے ہیں، تیسرا مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، چوتھا حج کرتے ہیں۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص ڈھنگ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ سوال: عبادت کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ جواب: گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی کمزوری اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ سوال: مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ جواب: خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ سوال: نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب: پشچم کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے۔ سوال: پشچم کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ جواب: مکہ معظمہ خدا تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے اور وہ ہمارے شہروں سے پشچم کی طرف ہے، اس لیے پشچم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سوال: جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال: دن رات میں نماز کتنی بار پڑھی جاتی ہے؟ جواب: رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ سوال: 5 نمازوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: پہلی نماز فجر جو صبح کے سمے سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2-1.5 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے، چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، پانچویں نماز عشاء جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔ سوال: اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کا سمے آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک آدمی کھڑے ہو کر زور زور سے یہ شبد کہتا ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے 4 بار، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں 2 بار، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے 2 بار، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف 2 بار، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے 2 بار، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں 1 بار۔ ان شبدوں کو اذان کہتے ہیں۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے اچھی ہے بھی 2 بار کہنا چاہیے۔
سوال، تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جواب، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک آدمی وہی شبد کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 بار اذان کے کلموں سے زیادہ کہے جاتے ہیں۔ سوال، جو آدمی اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، جو آدمی اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ سوال، بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، بہت سے لوگ جو مل کر نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں اور نماز پڑھانے والے کو امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ سوال، اکیلے نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، اکیلے نماز پڑھنے والوں کو منفرد کہتے ہیں۔ سوال، جو گھر خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے مسجد کہتے ہیں۔ سوال، مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، مسجد میں نماز پڑھے، قرآن شریف پڑھے یا اور کوئی وظیفہ پڑھے یا ادب سے چپ بیٹھے رہے۔ مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے۔ سوال، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب، نماز پڑھنے سے بہت سے فائدے ہیں، تھوڑے سے فائدے ہم تم کو بتاتے ہیں۔ پہلا، نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک اور صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ دوسرا، نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ تیسرا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ چوتھا، نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ پانچواں، نمازی آدمی کو اچھے لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ چھٹا، نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ساتواں، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ سوال، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہے؟ جواب، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے ان سب کے نام اور شبد یہ ہیں: تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ترجمہ، اے اللہ، ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری بزرگی برتر ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان اور رحم والا ہے، اس دن کا مالک ہے جس دن بدلہ دیا جائے گا۔ اے اللہ، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا جو بھٹک گئے۔ سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر دی ہے، بس تم اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی مٹ جانے والا ہے۔ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ سورہ فلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا میں کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں ساری دنیا کی برائی سے اور اندھیرے کی برائی سے جب اندھیرا پھیل جائے، اور گانٹھوں پر دم کرنے والیوں کی برائی سے اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ ناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ، اے نبی، دعا میں کہو کہ میں انسانوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اس کے بعد رکوع یعنی جھکنے کی حالت کی تسبیح، سبحان ربی العظیم۔ ترجمہ، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پالنہار بزرگ کی،
قوما یعنی رکوع سے اٹھنے کی تسمیع، سمیع اللہ لمن حمدہ، ترجمہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اسی قوما میں تحمید، ربنا لک الحمد، اے ہمارے پالنہار تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ سجدہ یعنی زمین پر سر رکھنے کی حالت کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی، ترجمہ پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پالنہار کی جو سب سے بڑا ہے۔ تشہد یا التحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ترجمہ تمام زبانی اور فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ سلام تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ترجمہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر، جیسے کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر، جیسے کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ درود شریف کے بعد کی دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، ترجمہ اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیے ہیں اور تیرے سوا کوئی اور گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی معاف کر دینے والا نہایت رحم والا ہے۔ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ترجمہ سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ نماز کے بعد کی دعا، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ترجمہ اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے، بہت برکت والا ہے تو، اے عظمت بڑائی اور بزرگی والے۔ دعائے قنوت، اللہم انی نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق، ترجمہ اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں اور تیرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس کو جو تیرا کہنا نہیں مانتا۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تیرے لیے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور جھپٹتے ہیں اور تیری ہی رحمت کی امید کرتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ، سوال وضو کس طرح کیا جاتا ہے؟ جواب صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھو، قبلے کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، اور اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں، آستینوں کوہنیوں کے اوپر تک چڑھا لو، پھر بسم اللہ پڑھو اور 3 بار گٹوں تک ہاتھ دھو، پھر 3 بار کلی کرو، پھر داتون کرو، داتون نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو، پھر 3 بار منہ دھو، منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ دھیرے سے ماتھے پر پانی ڈال کر دھو، ماتھے کے بالوں سے ٹھوری کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے، پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو، پہلے داہنا ہاتھ 3 بار پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے، پھر ہاتھ پانی سے بھگو کر سر کا مسح کرو، پھر کانوں کا مسح کرو، پھر گردن کا مسح کرو، مسح صرف ایک بار کرنا چاہیے، پھر 3 بار دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو، پہلے دایاں پھر بایاں دھونا چاہیے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ، سوال نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو، نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لو، دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ نیچے باندھ لو، نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے رہو، خدا کی طرف دھیان رکھو، ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھو، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کا ترجمہ پہلے پڑھا جا چکا ہے۔ پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھو، الحمد شریف ختم کر کے دھیرے سے آمین کہو، پھر سورہ اخلاص یا اور کوئی سورت جو یاد ہو پڑھو، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکو، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لو، رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 یا 5 بار پڑھو، پھر تسمیہ یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ،
پھر تحمید یعنی ربنا لک الحمد بھی پڑھو، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے، پھر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھو، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر ماتھا زمین پر رکھو، سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار یا 5 بار کہو، پھر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو۔ سجدوں تک ایک رکعت پوری ہو گئی، اب دوسری رکعت شروع ہوئی، تسمیہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھو اور کوئی اور صورت ملاؤ اور پھر ایک رکوع اور 2 سجدے کر کے بیٹھ جاؤ، پہلے تشہد پڑھو، پھر درود شریف، پھر دعا پڑھو، پھر سلام پھیرو، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، سلام کرتے وقت دائیں اور بائیں دونوں طرف منہ موڑ لو۔ یہ 2 رکعت نماز پوری ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھو اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو۔ ہاتھ بہت زیادہ نہ اٹھاؤ یعنی کندھوں سے اونچا نہ کرو، دعا سے نمٹ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر منہ پر پھیر لو۔ سوال، دونوں سجدوں کے بیچ میں اور تشہد پڑھنے کی حالت میں کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ جواب، دایاں پاؤں کھڑا رکھو اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے چاہیے۔ سوال، امام اور منفرد اور مقتدی کی نمازوں میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب، ہاں، امام، منفرد اور مقتدی کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ امام اور منفرد پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آخر تک اور بسم اللہ آخر تک پڑھ کر الحمد شریف اور سورت پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں بسم اللہ اور الحمد شریف اور سورت پڑھتے ہیں، مگر مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر دونوں رکعتوں میں چپ چاپ کھڑا رہنا چاہیے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت امام اور منفرد سمیع اللہ لمن حمدہ اور منفرد تسمیہ کے ساتھ تحمید بھی پڑھ سکتا ہے، مگر مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ سوال، نماز کی 3 یا 4 رکعتیں پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھنی چاہیے؟ جواب، 2 رکعتیں تو اسی قاعدے سے پڑھی جائیں جو اوپر بیان ہوئے ہیں، مگر بیٹھنے کی حالت میں اتحیات کے بعد درود شریف نہ پڑھے بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر نماز واجب، سنت یا نفل ہے تو باقی 2 رکعتیں پہلی 2 رکعتوں کی طرف پڑھ لیں، اور نماز اگر فرض ہے تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت نہ ملائیں، باقی سب اسی طرح پڑھیں جس طرح پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہے۔ سوال، نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں بھی پڑھی جاتی ہے یا نہیں؟ جواب، نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی، 2 یا 4 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہے۔ سوال، رکوع کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ جواب، رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر رہے، یعنی سر نہ کمر سے اونچا رہے اور نہ نیچا ہو جائے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لینا چاہیے۔ سوال، سجدہ کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ جواب، سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہیں اور کلائیاں اور کوہنیاں زمین سے اونچی رہے اور پیٹ رانوں سے الگ رہے اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہے۔ سوال، نماز کے بعد انگلیوں پر گن کر کیا پڑھتے ہیں؟ جواب، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھنا چاہیے، اس کا بہت ثواب ہے۔ اسلام کے کلمے، پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، چوتھا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، پانچواں کلمہ رد کفر اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا عالم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والمعاصی کلها اسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ پورا ہو گیا، اگلے ویڈیو میں ہم تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو علم سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔